الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آمنت قبلهم من قریۃ اہلکناها افہم یؤمنون۔ درود پڑھی بار محمد و آل محمد۔ برادران گرامی واجب الاحترام، سلسلہ دروس تفسیر سورہ انبیاء، ہم نے 2 آیات کی تفسیر بیان کی ہے۔ پہلی آیت کا عنوان دیا غفلت۔ غفلت ایک بہت بڑا دشمن ہے، پھر اس کا علاج مفصل بحث کر چکے ہیں۔ دوسری آیے میں جس کا عنوان ہم نے دیا دشمن کی پہچان، خدا ہمیں دوسری آیے سورہ انبیاء میں بتانا چاہتا ہے کہ دشمن کی پہچان کرو تاکہ تم محفوظ ہو جاؤ۔ آج تیسری آیے ہے، بہت مہم آیے مجیدہ ہے کہ جس کی میں نے تلاوت کی۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا افہم یؤمنون۔ میرا نبی ان کو بتائیے، کیوں بحث کس چیز کی ہے؟ مشرکین مکہ، کیونکہ آیے سورہ جو ہے مکی ہے اور اکثریت مشرکین کی تھی مکہ میں، تو خدا پیغمبر کو کہہ رہا ہے آپ ان مشرکین سے ذرا یہ پوچھیں، میں نے ان سے پہلے بہت بڑی تعداد کو ہلاک کیا ہے، میں نے ان سے پہلے بہت بڑی اہلکناہا بڑی آبادیوں کو میں نے مٹا دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایمان نہیں لایا تھا، ایمان نہیں رکھا انہوں نے میرے بھیجوں پہ، جس کی وجہ سے میں نے انہیں کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا۔ افہم یؤمنون، کیا تم بھی ایمان لاؤ گے؟ ان سے ذرا پوچھیں۔ اس آیے کا آج اس آیے مجیدہ کا جو عنوان میں ٹائٹل دے رہا ہوں وہ ہے بہانے جوئی، یعنی بہانہ تلاش کرنا، بہانہ ڈھونڈنا تاکہ راہ فرار ملے، ہم دین سے کیا کریں؟ فرار کریں۔ بس اس آیے کا آج کا عنوان کیا ہو گیا؟ بہانہ جوئی، یعنی کیا؟ بہانہ تلاش کرنا تاکہ کیا کریں؟ ہم دین سے فرار کریں۔ مشرکین مکہ جب دیکھا کہ ہم دشمنی کے باوجود بھی اس رسول پہ غالب نہیں ہے، ان کو شکست نہیں دی، اب انہوں نے ایک اور راستہ ڈھونڈا، دشمنی کے علاوہ ایک اور۔ دشمنی کی بات ختم، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے، چلو ہم نے بڑی دشمنی کی، بڑی جنگیں کی آپ کے ساتھ، بڑے لڑے، لیکن کوئی نتیجہ نہیں ملا، ہم آپ کو ہار نہیں سکے، آپ کے دین کو ختم نہیں کر سکے۔ چلو ہم اتنا کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہو، ٹھیک ہے، بہت مہم بات ہے، چلو ہم مانتے ہیں، لیکن ہماری شرط ہے۔ کیا؟ یہ جو آسمان ہے، اس آسمان کو کہو یہ زمین پہ آ جائے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کس چیز کا تقاضا کر رہے ہیں؟ آسمان کا تقاضا کر رہے ہیں رسول سے، ہم تب آپ کو نبی مانیں گے، تب آپ پر ہم ایمان لے آئیں گے جب آپ کیا کر؟ آسمان کو زمین پہ لیا۔ اب جب انہوں نے یہ بات کی، خدا نے ایک آیت نازل کی، کیا کہا؟ ثم استوى الى السماء وهي دخان۔ خدا نے جب آسمان کو خلق کرنے کا ارادہ کیا تو حالانکہ خلق ہونے سے پہلے آسمان کیا تھا؟ دھواں تھا، وہی دخان، وہ دھواں تھا۔ فقال لها وللارض،
خدا نے آسمان کو کہا اور زمین کو کہا اَأْتِيَ قَرْحًا اَوْ طَوْعًا، آپ کراہت کے ساتھ یا میرے فرمان برداری کے ساتھ آسمان بنے یا زمین بنے، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ یعنی آپ کو بننا ہے، ایسے بنے یا ایسے بنے، اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب مجبوری کی حالت میں یا ناراضگی کی حالت میں یا خوشی کی حالت میں آپ کو اختیار ہے، آپ آسمان بنے یا زمین بنے۔ کیا کہا ان دونوں نے؟ فقالتا آتینا طائعین، خدایا ہم جو تو کچھ چاہتا ہے ہم آپ کے فرمان بردار ہو کے وہی بنیں گے۔ پتہ چلا فقط مخلوق آپ نہیں ہیں، زمین و آسمان بھی کیا ہے؟ مخلوق الہی ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے قیامت کا دن جب ہوگا، جب لوگوں کے نام اعمال ان کے ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے تو وہ اپنے نام اعمال کو دیکھے گا، کہے گا خدایا یہ جو میرے نامے میں آپ نے یہ میرا گناہ لکھا ہے میں نے تو کیا تو نہیں ہے۔ جو یہاں جھوٹ بولے گا نا وہاں بھی کوشش کرے گا، جو یہاں فراڈ دے گا نا تو وہاں بھی یہی کوشش کرے گا وہاں بھی فراڈ دے دو۔ لیکن خدا کیا کہے گا؟ کہے گا جس جگہ پہ تو نے گناہ کیا ہے وہ جگہ گواہی دے گی، اور جس مقام پہ تو نے خطا کی ہے، اور میری مخلوقات ایسی ہیں جو ابھی آپ کے گناہ کی ہیں پورے عالم محشر میں گواہ، اور یہ کہیں گے ہم نے دیکھا ہے اس کو گناہ کرتے ہوئے۔ وہ کون ہے؟ الارض والسماء، جو خدا کہے گا آ زمین ذرا ان کے سامنے آ، جو کہہ رہا ہے نا میں نے خطا نہیں کی گناہ نہیں کی، زمین کہے گی پروردگار میں گواہ ہوں کہ اس نے میرے اوپر رہ کے فلاں جگہ پہ انہوں نے یہ گناہ کیا ہے۔ پھر آسمان کہے گا پروردگار نہ فقط زمین گواہ ہے، میں بھی گواہ ہوں اس کی خطاؤں کا، اس کے گناہوں کا، میرے سائے کے نیچے فلاں جگہ پہ انہوں نے فلاں گناہ کیا ہے۔ تو پھر خدا کہے گا ہاں جی اب دلیل مل گئی نا، اب برہان مل گیا، گواہی مل گئی۔ بس اس کا مطلب ہے یہ بھی کیا ہے؟ مخلوق الہیہ۔ فقط مخلوق آپ نہیں ہیں، آپ خدا کا ذکر نہیں کرتے، تسبیح فقط آپ نہیں کرتے، بلکہ کیا؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، خدا کی تسبیح فقط انسان نہیں کرتے بلکہ آسمان اور زمین بھی خدا کا ذکر و تسبیح کرتی ہے، کیونکہ مخلوق کا حق یہ ہے کہ اپنے خالق کا شکریہ ادا کرے، کیونکہ یہ بھی مخلوق ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ پیغمبر کو درخواست کی کہ آپ کیا کریں؟ کیونکہ آج کی آیت کا مقدمہ باندھ رہا ہوں میں، اس لیے تھوڑا سا سمجھنے میں تھوڑی اگر تکلیف ہو معاف کر دینا، بہت مہم ہے، کوشش کر رہا ہوں مقدمہ اس طرح باندھوں آسانی کے ساتھ آپ کو آگے پتہ چلے۔ انہوں نے مشرکین نے کیا درخواست کی؟ کہ آپ کیا کر؟ آسمان کو۔ خدا نے کہا یہ کیسی درخواست ہے تمہاری؟ اے جاہلو، اے نادانو، اگر یہ آسمان زمین پہ آ جائے تم زندہ رہو گے؟ تم کہاں جاؤ گے؟ تم جو ایسی درخواست کرو یہ عالم جہان تباہ برباد ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے آپ بہانہ تلاش کر رہے ہیں کہ اس پہ ایمان نہ لے آئے۔ پتہ چلا کہ اس آیت کو میں نے عنوان بہانے کا دیا ہے۔ اس کا مطلب بہانہ تم ڈھونڈ رہے ہو، اور یہی عادتیں ہمارے اندر بھی ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نماز سے فرار ہونے کے لیے کئی بہانہ بناتے ہیں، آج یار فلاں کام پہ گیا تھا، آغا صاحب لیٹ ہو گئے، اب فلاں اصلاً وہ گھر والے کام تھوڑا سا وہ کر رہے تھے جس کی وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ سکا، لیٹ ہو گیا، بچوں کو پکڑا، یہ کہ کئی بہانے تلاش کرتے ہیں تاکہ ہم واجبات سے انکار کریں اور دوری اختیار کریں۔
بہانے تلاش کرتے ہیں تاکہ کوئی بہانہ ملے ہم فرار کریں. اور خدا نے کہا تم ایسا بہانے تلاش کر رہے ہو, تو ایسی درخواست کر رہے ہو تم میرے نبی سے, یہ اگر آسمان زمین پہ آ جائے تم کہاں جاؤ گے؟ تم مر جاؤ گے, تم ختم ہو جائے, پورا جہان سسٹم انسانیت ختم ہو جائے گا. اچھا چلو, انہوں نے کہا چلو یہ بھی درخواست نہیں کرتے, ایک اور درخواست کرتے ہیں, وہ پوری کر دے ہم اب ایمان لے آئیں گے. کیا کہا؟ اگر تو نبی ہے تو ہوا پہ چل. کیا کر؟ ہوا پہ چل. تو اگر ہوا پہ چلے گا ہم تجھ پہ ایمان لے آئیں گے. خدا جواب دیتا ہے میرا نبی ان کے جتنے بھی تقاضے ہیں نا آپ نے قبول نہیں کرنے, پورے نہیں کرنے. کیوں؟ ایک تقاضا اور ایک درخواست ان کی پوری کرے گی, یہ دوسرا تقاضا کریں گے. اگر دوسرا ان کا تقاضا تو پورا کرے گے, یہ تیسرا تقاضا کریں گے. اگر تیسری آپ درخواست نہیں قبول کریں گے, یا چوتھا تقاضا کریں گے. یہ کبھی بھی آپ کے تقاضوں پہ عمل کرنے والے نہیں ہیں. لہذا ان کا ابتدا سے ہی ان کی بات کو ٹھکرا دے, کوئی ان کی بات قبول نہیں کرنی. پھر کیا ہوا؟ اب دیکھیے, ایک کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے الاحتجاج علی اہل اللجاج. ابو منصور محمد ابن علی ابن ابی طالب الطبرسی, یہ اس کی کتاب ہے. بہت بڑا شیعہ کا فقیہ, بہت عظیم عالم گزرا ہے, جس نے یہ کتاب لکھی الاحتجاج فی اہل اللجاج. احتجاج کہتے ہیں حجت کو, لجاج کہتے ہیں وہ جو ہٹ دھرم لوگ ہیں. کیا ہے؟ ہٹ دھرم لوگ ہیں. تو انہوں نے کتاب کا نام کیا رکھا؟ میری یہ کتاب حجت ہے ان لوگوں کے لیے جو ہٹ دھرم ہیں. میری یہ کتاب کیا ہے؟ حجت ہے ان لوگوں کے لیے جو ہٹ دھرم ہیں. اسی کے اندر ایک انہوں نے واقعہ نقل کیا. کہا ایک مرتبہ ابو جہل نے خط لکھا نبی مکرم کو. توجہ میری طرف ہے. کیا کیا انہوں نے؟ خط لکھا رسول کو. کون ہے؟ ابو جہل. دوبارہ کون ہے؟ ابو جہل. اس لیے کہا گیا ہے برادران, پیغمبر کا ہمیشہ وہ دشمن رہا, دین کا انکاری وہ رہا جو جہلوں کا بھی باپ تھا. اگر آج آپ ہمارے اپنے زمان دیکھ رہے ہیں تو دین کے منکر ہیں, جو عبادات کے منکر ہیں, ان کا جرم نہیں ہے, کیونکہ سلسلہ پیچھے سے آ رہا ہے. ہمیشہ دین کا انکاری وہ ہوتا ہے جو جاہل ہوتا ہے. ہمیشہ خدا اور اہل بیت اور قرآن کا منکر ہوتا ہے جو جاہل ہوتا ہے. لہذا پہلے سے بات آ رہی ہے. انہوں نے کہا دیکھ, بہت اس کے اندر ایک عظیم یہ روایت ہے, بہت طولانی روایت ہے, میں پوری نہیں پڑھوں گا. مختلف یہودیوں کے سوال تھے رسول کے پاس کہ ہمارا یہ سوال ہے, ہمارا نبی موسیٰ تھا, انہوں نے یہ کام کیا تھا, اگر تو نبی ہے تو بھی یہ کام کر کے دکھا. ہمارا نبی عیسیٰ تھا, ان کے پاس یہ معجزات تھے, وہ مردہ کو زندہ کرتے تھے, تو بھی یہی کام کر دکھا, اگر تو نے یہ کر دیا ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. نوح نے کشتی بنائی تھی, لوگوں کو نجات دی تھی, آپ بھی اعلان کر طوفان آ جائے, کشتی بنا, ہم سوار ہوں, ہمیں نجات ملے, ہم ایمان لے آئیں گے. اس طرح کے سوالات کرتے تھے. ان میں سے ایک سوال اسی ابو جہل نے کیا. کیا کہا؟ کہا دیکھیں آپ سے بڑی جنگیں میں نے کی, آپ سے بڑا لڑا ہوں, لیکن ناکام ہوا ہوں. چلو میں مانتا ہوں آپ بھیجے ہوئے ہیں اللہ کے, آپ کہتے ہیں میں خدا کی طرف سے آیا ہوں, آپ لوگ ہدایت کر رہے ہیں, میں نبی ہوں, میں رسول ہوں, پتہ نہیں کیا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن ایک سوال ہے میرا. کیا سوال ہے؟ کہا آپ سے پہلے ایک نبی گزرا ہے جس کا نام ہے عیسیٰ. اب اس روایت کو دیکھنا, کیا کہتا ہے؟ رأیت انا قد اقترحتہ علیک فی نحو آیات عیسی ابن مریم فقد لازمنی الایمان.
کہتے ہیں ایک شرط پہ آپ پر ایمان لاؤں گا، ایک شرط پہ ایمان لاؤں گا، آپ کو مانوں گا۔ آپ کیا کر؟ جو عیسیٰ نے اپنے دور میں معجزے دکھائے تھے، ان میں سے ایک معجزہ عیسیٰ کا یہ تھا، وہ پرندوں کو زندہ کرتے تھے۔ جو مر جاتا تھا پرندہ، اس کو اٹھا کے پھونکتے تھے، وہ زندہ ہو جاتا، پرواز کر کے چلا جاتا تھا، اڑ جاتا تھا۔ آپ ان کا معجزہ ایک یہ ہے کہ وہ مردہ پرندوں کو زندہ کرتے تھے۔ اگر تو واقعی نبی ہے تو اس نبی عیسیٰ کا معجزہ جو پرندوں کو زندہ کرتا تھا، اگر تو نے ابھی میرے سامنے ایسے کر کے دکھایا، تب میں تجھ پہ ایمان لے آؤں گا۔ پریشان ہو گئے؟ تب کیا ہوگا؟ ایمان لاؤں گا۔ اب دیکھنا، پیغمبر نے سامنے دیکھا ایک بڑھیا مرغ کو ذبح کر کے کاٹ کے اس کا سالن بنا رہی تھی۔ پیغمبر نے کہا میں مانتا ہوں، میں جانتا ہوں، پھر بھی تو انکار ضرور کرے گا، تو نے نہیں ماننا، لیکن تیری یہ نہ کہنا کہ میں نے تقاضا کیا تھا اس نے میرا پورا نہیں کیا، کل کو تاکہ تو اعتراض نہ کر سکے میں یہ طرح کام کر دیتا ہوں، لیکن میں یقین سے آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن آپ کبھی بھی ماننے والے نہیں ہیں۔ کہا نہیں میں مانوں گا، فقد لازمنی الایمان، میرے اوپر لازم ہو جائے گا کہ میں آپ پر ایمان لے آؤں۔ ٹھیک ہے جی۔ پیغمبر نے، اللہ کے رسول نے اس ذبیحہ مرغ جو ٹکڑے ٹکڑے تھا اس کی طرف اشارہ کیا، کیا کہا؟ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ میں اللہ کے نبی کہہ رہا ہوں، خدا کے حکم سے زندہ ہو جا، اٹھ جا۔ اب اس کے ٹکڑے تھے، کاٹا ہوا مرغ تھا، پتہ نہیں کتنے ٹکڑے اس بڑھیا نے بنے ہوئے تھے، سالن زیادہ بنانے کے لیے بھی محفلیں ہیں، زیادہ مہمان ہیں کہ زیادہ ٹکڑے بنے ہوئے تھے، لہٰذا ایک مرتبہ ان میں سے ایک دیکھنے والا امیر المومنین حضرت علی ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، جب نبی مکرم نے اس پرندے کی طرف رخ کیا، وہ پرندہ اڑتا ہوا کہتے ہیں اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، صلی اللہ، وہ پرندہ بولتا ہوا کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں تو واقعی اللہ کا نبی اور تو رسول ہے۔ اور گواہ بھی امیر المومنین ہے، کہتے ہیں میں خود موجود تھا یہ پرندے کی حالت دیکھتے ہوئے۔ کہا جب یہ ابو جہل نے دیکھا ذبیحہ مرغ زندہ ہو گیا اور انسانی زبان میں وہ شہادتین شروع کی تو سب نے سنا، پھر یہ کیا کہتا ہے؟ رسول کی طرح اشارہ کر کہتے ہیں ھذا ساحر مبین، یہ بہت بڑا جادو ہے۔ آگے نام ماننے کی بات، کیا کہا انہوں نے؟ بہت بڑا جادوگر ہے، بہت بڑا جادو، بہت بڑا، وہ بھی مبین، واضح ہاں جی، جادوگر۔ پیغمبر نے کہا میں نے آپ کو کہا تھا نا انہیں نہیں کہ تو نے نہیں ماننا۔ بس کیا کیا انہوں نے؟ بہانے تلاش کرتے تھے، راہ فرار تلاش کرتے تھے تاکہ ہم اس کے دین اور اس پہ ایمان لیں۔ جب پہلے دشمنی کی، شکست کھائی، پھر ایک اور راستہ اپنایا، مانتے ہیں آپ کو لیکن یہ ہماری شرطیں قبول کر۔ خدا نے کہا اس آیت میں، کہا میرا نبی اب ان کو بتا دے ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکنہا، ان سے پہلے امت نے بھی میرے نبیوں سے ایسے درخواستیں اور تقاضے کیے تھے، میرے نبیوں سے معجزوں کو تقاضے کیے تھے، لیکن انہوں نے ان پہ ایمان نہیں لایا تھا۔ میں نے کیا کیا تھا؟ اہلکنا، ان سب کو میں نے ہلاک کر دیا تھا۔ افہم یؤمنون، تم جو ابھی تقاضا کر رہے ہو میرے نبی سے کہ ہمیں یہ دکھا، کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ اگر تم ایمان نہ لے تجھے کیا کر دوں گا؟ ہلاک کر دوں گا۔ ہلاک کر دوں گا۔ پتہ چلا برادران محترم، اگر آپ نے دین کا انکار کیا تو خدا نہیں معاف کرے گا، اگر واجبات کا آپ نے انکار کیا خدا معاف نہیں کرے گا،
کیونکہ خدا کا اٹل فیصلہ ہے۔ اب دوسری آیت پڑھ کے پھر آپ کی زحمت کو تمام۔ یہ آج کا مقدمہ باندھا ہے تیسری آیت کی تفسیر کے لیے۔ خدا نے کیا کہا؟ میرا نبی آپ تسلی دے رہا ہے اپنے رسول کو نا، کہتے ان کی درخواستوں پہ آپ ناراض نہ ہونا، محسوس نہ کرنا، یہ بے جا سوال کرتے ہیں آپ سے، لیکن آپ کا ظرف وسیع ہونا چاہیے، آپ کے اندر صبر حوصلہ ہونا چاہیے، ان کی باتیں سن، مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، بڑوں کو یہ حوصلہ ہونا چاہیے، بڑوں کے اندر یہ وسعت قلبی ہونی چاہیے، شرح صدر ہونی چاہیے، دوسروں کی بات کو برداشت کرنا چاہیے۔ اگر کوئی چھوٹا بات کر رہا ہے، بھلا الٹی ٹیڑھی میری بات کر رہا ہے، آپ کا ظرف اتنا ہونا چاہیے کہ ان کی بات کو برداشت کر، ان کو ڈانٹ نہیں اور ان کی توہین نہ کر، انسلٹ نہ کر، بلکہ ان کو کسی اور طریقے سے سمجھا۔ اتنا کر یہ کیسی اوپر والی باتیں کر رہے ہو، ٹیڑھی میڑھی باتیں کر رہے ہو، تو یہ شعور نہیں ہے، بڑے بدتمیز ہو یار، تو یہ بولنے کا ڈھنگ ہی نہیں ہے۔ یہ باتیں نہ ہی کرنی چاہیے۔ خدا اپنے نبی کو کہہ رہا ہے یہ ٹیڑھے میڑھے سوال کر رہے ہیں نا، مسئلہ نہیں ہے، کرنے دیں ان کو، لیکن آپ ناراض نہیں ہونا، سنیں ان کی باتیں اور پیار سے ان کو جواب بھی دے دینا جب موقع ملے۔ آپ دیکھیں اسلام کتنا ہمیں طریقے سکھاتا ہے۔ اب خدا بتا رہا ہے اپنے نبی کو، میرا نبی وما قبل، تجھ سے پہلے جتنا بھی ہم نے بھیجے ہیں، الا رجالا نوحی، تم سے پہلے جو بھی انبیاء آئے ہم ان پہ وحی نازل کی تھی، سب پہ ہم نے وحی نازل کی تھی، اور ہم نے کہا تھا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم پوچھو، سوال کرو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے۔ تم جانتے نہیں ہو تو اہل علم سے پوچھو۔ تم اگر نہیں جانتے تم سوال کرو، کس سے سوال کرو؟ اہل علم سے۔ اہل علم سے سوال کرو۔ اب دقت کرنا برادران، یہ جو سوال ہے، ابھی مقدمہ ایک موڑ رہا ہوں۔ ہر دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ کتنی قسم کے لوگ ہیں؟ یا کوئی عالم ہے، عالم سے مراد اب واضح کروں، یعنی سید آصف یہ ٹیچر تھا سائنس کا، یہ سائنس سبجیکٹ کا عالم تھا۔ ایک آدمی مکینیکل ہے، مثلا گاڑیوں کو بناتا ہے، وہ اس علم کا عالم ہے۔ آج جس کے جیسے متعلقہ ہو جانتا ہے۔ ایک آدمی ریاضی جانتا ہے، وہ ریاضی کا عالم ہے۔ ایک آدمی مثلا انسان کی طبابت، انسان کی صحت کا ڈاکٹر ہے، وہ ڈاکٹری کا عالم ہے۔ بس ہر شعبے کا ایک عالم ہوا کرتا ہے۔ اگر میں سائنس نہیں جانتا تو مجھ کو یہ نہیں کہے کہ یہ ان پڑھ ہے رضوانی صاحب، نہیں، میں اگر نہیں جانتا اور مجھ سائنس کے بارے مجھے اگر سوال ہیں تو میں کس سے پوچھوں؟ جو سائنس کا عالم ہے۔ جو ڈاکٹر ہے، بیماری کے سوال میرے پاس ہے، شوگر کے علاج کیا ہے، کالج کے علاج کیا ہے، یرقان کے علاج کیا ہے، ٹی بی کا علاج کیا ہے، اور ان کے علاج کے بارے میں مجھے کیسے سوال کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر سے سوال کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اسپیشلسٹ ہے، اس چیز کا عالم ہے۔ اگر میں نے گاڑی بنوانی ہے تو یہ گاڑی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا؟ نہیں، مکینک کے پاس جائے۔ کس کے پاس لے جاؤں گا؟ مکینک کے پاس لے جاؤں، کیوں؟ کیونکہ وہ اس علم کا عالم ہے۔ تو عقل بھی یہی کہتی ہے جو شخص جس چیز کا عالم ہے تجھے اس کی طرف جانا، اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے، انہیں رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ جس چیز کا عالم ہے۔ ایک پس کائنات میں ایک قسم کے لوگ عالم ہیں۔ 2 یا کائنات میں محتاط ہیں۔ محتاط کسے کہتے ہیں؟ وہ احتیاط کرنے والا، یعنی انہوں نے تحقیق کی، تحقیق کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہنچا کہ اس آدمی کا علاج یہ ہے۔
اس فلاں شخص کا علاج یہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ محتاط۔ تیسری قسم ہے کائنات میں، پس کائنات میں 3 قسم کے لوگ ہیں، یا عالم ہیں یا محتاط یا محتاط ہیں، تیسری قسم ہے جاہل، یا کیا ہیں؟ جاہل ہیں۔ اب جاہل سے مراد کیا ہے؟ جاہل ان پڑھ کو عرب میں نہیں کہا جاتا تھا، جب بھی لفظ عرب میں استعمال ہوا کرتا تھا یہ لفظ جاہل تو ان پڑھ کو نہیں کہتے تھے۔ مثلا میں مثال پیش کرتا ہوں، رضوانی صاحب سائنس کو نہیں جانتا، میں سائنس کے علم سے جاہل ہوں، مجھے ان پڑھ نہیں کہیں گے؟ واہ جی واہ واہ واہ، بالکل صحیح بات ہے، سمجھا سکا ہوں مطلب؟ بالکل۔ رضوانی صاحب ریاضی کو نہیں جانتا لیکن ریاضی سے میں جاہل ہوں، مجھے ان پڑھ نہیں کہیں گے، میں اس علم سے جاہل نہیں، اس علم سے آگاہ نہیں، متوجہ نہیں ہوں۔ صحیح؟ پس کائنات میں کتنا قسم کے لوگ ہیں؟ 3 قسم کا جی، یا عالم ہیں یا محتاط ہیں یا جاہل۔ اب سنیے، قرآن کہہ رہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کسی چیز کو نہیں جانتے، عالم اس کے عالم کے پاس، اہل ذکر عالم کے پاس جو۔ اب اگر آپ کو دین کا مسئلہ پیش آئے تو کس کے پاس جانا چاہیے؟ مولانا صاحب کے پاس جائیں، رضوانی صاحب سے پوچھیں۔ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ نہیں جی نہیں، مکینیکل کے پاس؟ نو نو، سید آصف جو سائنس کا ٹیچر ہے اس کے پاس جائیں گے؟ اگر آپ کو دین کا مسئلہ سمجھنا ہو تو کہاں جانا چاہیے؟ عالم دین، اب عالم دین۔ اب سننا، رضوانی صاحب سائنس کے علم کو نہیں جانتا، جا کے تحقیق کی، میں نے ان سے پوچھا، سید نے مجھے بتایا، اس کو کہتے ہیں تقلید۔ جس کو آپ نہیں جانتے، پھر واضح کروں، جس علم سے میں نا آگاہ ہوں، نہیں جانتا، میں اس علم کے سپیشلسٹ کے پاس جا کے پوچھوں، مجھے کیا کہا جائے گا؟ مقلد۔ تقلید پہاڑ نہیں ہے، تقلید کوئی طوفان نہیں ہے۔ تقلید کا معنی یہ ہے جس علم سے آپ کا تعلق نہیں ہے، اگر اس علم کے متعلق آپ کے سوال ہیں تو اس اہل علم کے پاس جا پوچھ، اس پوچھنے کو تقلید کہتے ہیں۔ تو جو پوچھ رہے تجھے مقلد کہتے ہیں، جو بتا رہا ہے وہ مجتہد کہتا ہے۔ اب اگر دین کا مسئلہ تجھے درپیش آئے تو تجھے کس کے پاس جانا چاہیے؟ مجتہد کے بعد۔ کیوں؟ کیونکہ وہ علوم دین کا سپیشلسٹ ہے، وہ ڈاکٹر ہے، تو نے اس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ جب تو جا رہا ہے اس مسئلے کے پوچھنے کے لیے، اس مسئلے کے پوچھنے کو تقلید کہا جاتا ہے، اور تو جو جا رہا ہے پوچھنے کے لیے تجھے کیا، اور جو بتا رہا ہے مجتہد۔ پتہ چلا لوگ کہتے ہیں تقلید یار نہیں کرنی چاہیے، حرام ہے۔ بابا تو خود اپنے ڈاکٹروں کے پاس، اپنے ہر علم کے فرد کے پاس تو کر رہا ہے۔ جا رہا ہے، مثلا ایک بچہ سائنس ٹیچر کے پاس کلاس پڑھ رہا ہے، اب یہ بچہ کیونکہ پہلے لا علم تھا، اب علم مثلا ریاضی جانتا تھا، مثلا انگلش جانتا ہے، وہ بچہ ان پڑھ نہیں ہے لیکن سبجیکٹ سائنس سے وہ آگاہ نہیں ہے، اب وہ یاد کر رہا ہے، تو یہ اس بچے کو کیا کہیں گے؟ مقلد۔ اس کو مقلد کہیں گے۔ جو ٹیچر ہے تجھے پڑھا رہا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ اس علم کا مجتہد۔ اور جو چیز پوچھی جا رہی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقلید۔ اس بات کا علم ہی نہیں ہے، جس چیز کا تو علم ہے اس کو تقلید کہتے ہیں۔ پتہ چلا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اب دیکھنا برادران محترم، یہ دشمن کا کھیل ہے جو آپ کو دین کے سپیشلسٹوں سے دور کر رہا ہے۔ صاحب بایت اور تقلید میں فرق بھی ہے۔ اگلے مرحلے میں آؤں گا اس موضوع پہ، اس لیے ایسا مقدمہ میں نے رکھا ہے، اس کو مزید اس پہ جو ہے بات کریں گے تاکہ یہ شبہات جو ہیں
اور یہ جو سوالات ہیں اور یہ جو لوگوں کے ذہن میں اس طرح کے شبہات ہیں یہ دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ لہٰذا برادر محترم قرآن کا اٹل فیصلے کیا کرنا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تجھے کس کے پاس جانا چاہیے؟ عالم دین کے پاس۔ اگر دین کا مسئلہ ہے تجھے عالم دین کے پاس، اگر سائنس کا مسئلہ ہے سائنس ٹیچر کے پاس، اگر ریاضی کا مسئلہ ہے ریاضی دان کے پاس، اگر بیمار ہیں مریض ہیں علاج چاہیے تو کس کے پاس؟ ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ یہ منطق اور یہ عقل اب خدا سننا۔ خدا کہہ رہا ہے ان لوگوں سے، یہودی مشرکین سے پوچھ، میرا نبی یہ جو تجھ پہ اعتراض کر رہے ہیں ان سے پوچھ، اپنے پہلے جو نبی تھے آپ کے وہ بشر تھے یا فرشتے تھے؟ بشری تھے۔ ان یہودیوں سے پوچھ تمہارے جو پہلے مثلا حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، جاؤ ان کے علماء سے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، میرا نبی ان کو بتا دے مشرکین کو، جاؤ ان لوگوں کے پاس جو تمہاری تورات زبور کا علم رکھتے ہیں، وہ تجھے بتائیں گے پہلے نبی فرشتے تھے یا بشر تھے۔ جس کے پاس علم وہی بتا سکتا ہے۔ بالکل۔ یہ تم جو اعتراض کر رہے ہو یہ بشر ہے، یہ ہم جیسا انسان ہے، ہم ان کی بات کیوں مانیں؟ یہ ہوا پہ چلے، یہ آسمان کو نیچے لے آئے، فلاں کرے، پتہ نہیں کیا تو کیا کرے، یہ جو بہانے بنا رہے ہیں ان سے ذرا پوچھ جاؤ جو آپ کے کتابوں کے عالم ہیں، ان سے جا کے پوچھو تمہارے نبیوں نے وہ آسمان پہ چلتے تھے؟ وہ تمہارے نبی آسمان کو زمین پہ لے آئے تھے؟ وہ تمہارے نبی فرشتے تھے؟ اب سننا، خدا نے کہا اگر میں فرشتہ بھی بنا کے ہادی بنا کے بھیجتا تب بھی تم اعتراض کرتے، لو جعلنا ملکن لجعلناہ رجلا، اگر فرشتہ بھی نبی بنا کے میں بھیجتا پھر بھی اس کو انسانی شکل دیتا تاکہ تم اس کے ساتھ بیٹھ سکو اور سوال کر سکو۔ اگر میں فرشتہ بھی بھیج دیتا آپ کی ہدایت کے لیے، وہ دکھائی نہ دیتا، تم کیا کرتے؟ خدایا تو نے ایسے انسان، ایسے آدمی کو آپ نے ہمارے نبی بنائے جو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے۔ یہ بھی بہانہ ہو جانا۔ یہ بہانہ ایک اور۔ تم بہانے تلاشی کرنا، بس اس آیت کا موضوع میں نے کیا رکھا؟ بہانہ تلاشی، بہانہ کرنا، فرار کرنا، رستہ ڈھونڈنا، یار وہ فلاں عالم یہ ہے، وہ فلاں مجتہد یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، کس لیے؟ تاکہ راستہ تلاش کروں، ڈھونڈوں، بہانہ فرار کروں، دین سے دور ہو جاؤں۔ اپنا نقصان ہو رہا ہے، مجتہد کا نقصان نہیں ہے۔ آدمی بیمار ہو نا، وہ ڈاکٹر کے پاس نہ جائے تو کہیں گے یار جا، طبیعت خراب ہے، بیمار ہو، مسئلہ ہے، طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی، نہیں میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا، یہیں پہ ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اب ڈاکٹر کا نقصان ہے یا اس کا نقصان ہے؟ مریض کا۔ تو ڈاکٹر کے پاس نہ جا، لڑ جھاگ، میں نہیں جاتا، نہ جا، ڈاکٹر کو کون سا نقصان ہے؟ اگر تو نہیں جگہ تیری جان چلی جائے گی۔ برادران محترم، اگر تو دین کے اسپیشلسٹ کے پاس نہیں جائے گا اس کا نقصان نہیں ہے، تیرا روح مردہ ہو جائے گا، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس عالم کا، اس مجتہد کا ایک ذرہ بھی نقصان نہیں ہے۔ نہ جا، نہ مان، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنا نقصان تو کر رہا ہے۔ تو دین سے دور ہو جائے گا، جب دین سے دور ہو گیا تیرا دل مردہ ہو جائے گا۔ لہٰذا آج کی بحث مقدمے طور پر اس آیت کا موضوع جو تیسری آیت ہے سورہ انبیاء کی، کہ خدا ان مشرکین کو کہا یہ بہانے تلاش کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں آسمان کو کہا نیچے آ جا، کبھی کہتے ہیں یہ نبی کو کہے ہوا پہ چل، کبھی کہتے ہیں یہ جو مردہ ہے اس کو زندہ کر دے تب ہم مانیں گے۔ یہ سب کچھ تو دکھا بھی دے پھر بھی یہ نہیں مانیں گے۔